بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استناد اور حوالے۔ تاریخ اور روایت میں حوالہ اور استناد سب سے مقدم چیز ہے، اس لیے اس کے متعلق چند ضروری امور بیان کر دینے ضروری ہے۔ نمبر 1، صرف انہی کتابوں کا حوالہ دیا ہے جو خود میری نظر سے گزری ہے۔ نمبر 2، جو واقعات کسی قدر اہم ہیں ان کے متعلق صرف صحیح حدیثوں یا مستند تاریخی روایتوں کا حوالہ دیا ہے، لیکن عام واقعات یا غزوات کے متعلق جزئیات کی تفصیل میں محدثانہ کد و کاوش نہیں کی ہے۔ نمبر 3، مطبوعہ کتابوں کے حوالے میں مطبع کا نام بتا دیا گیا ہے۔ قلمی کتابوں کے متعلق تصانیف سیرت کی فہرست جو اوپر گزر چکی ہے اس میں بتا دیا ہے کہ ہمارے استعمال میں کون سا نسخہ تھا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ عرب، وجہ تسمیہ۔ عرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف رائے ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عرب اور اعراب کے معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں، اور چونکہ اہل عرب اپنی زبان آوری کے سامنے تمام دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو عرب اور دنیا کی اور تمام قوموں کو عجم، جولیدہ بیان کہہ کر پکارا۔ بعض کی رائے ہے کہ عرب اصل میں عربہ تھا۔ قدیم اشعار میں عرب کے بجائے عربہ آیا ہے۔ عربہ کے معنی سامی زبانوں میں دشت اور صحرا کے ہے، اور چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت و صحرا ہے اس لیے تمام ملک کو عرب کہنے لگے۔ جغرافیہ۔ عرب کے حدود اربعہ یہ ہے: مغرب بحیرہ قلزم، مشرق خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب بحر ہند۔ شمال کی حدود بہت مختلفیہ ہے، بعض مملکت حلب اور فرات تک اس کی حدود کو وسعت دیتے ہیں۔ سینا کا جزیرہ جس کا نام عطیہ ہے، اکثر مصنفین عرب اور یورپ اس کو مصر میں شمار کرتے ہیں، لیکن جیالوجی کی روح سے وہ عرب سے متعلق ہے۔ عرب کی پیمائش باقاعدہ اب تک نہیں ہوئی، تاہم اس قدر یقینی ہے کہ وہ جرمن اور فرانس سے چوگنا زیادہ وسیع ہے۔ طول تقریباً 1500، عرض 600 میل اور مجموعی رقبہ 12 لاکھ میل مربع ہے۔ ملک کا بڑا حصہ ریگستان ہے، پہاڑوں کا جال تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ سب سے بڑا طویل السلسلہ پہاڑ جبل السرا ہے، جو جنوب میں یمن سے شروع ہو کر شمال میں شام تک چلا گیا ہے۔ اس کی سب سے اونچی چوٹی 8000 فٹ بلند ہے، بعض حصے زرخیز اور شاداب بھی ہے۔ چاندی اور سونے کی کانیں کثرت سے ہے۔ علامہ ہمدانی نے صفات الجزیرہ العرب میں ایک ایک کان کا نشان دیا ہے۔ قریش جو تجارت کیا کرتے تھے، مورخین نے لکھا ہے زیادہ تر ان کا مال تجارت چاندی ہوتی تھی۔ برٹن صاحب نے مدین کی طلائی معاون پر خاص ایک کتاب لکھی ہے۔ حاشیہ نمبر 1، گولڈ مائنز آف میڈین۔ حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قدیم تاریخ کے ماخذ۔ اسلام سے قبل عرب کی تاریخ کے ماخذ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، زمانہ جاہلیت کی بعض تصنیفات جو سلاطین ہیرا کے کتب خانے میں محفوظ تھی اور جو ابن حشام کو ہاتھ آئی تھی، اور جن کا ذکر علامہ موصوف نے کتاب التیجان میں کیا ہے۔ نمبر 2، زبانی روایتیں جو قدیم سے چلی آتی تھی۔ عرب کا حافظہ نہایت قوی تھا، یہاں تک کہ آج اشعار جاہلیت کا جو وسیع ذخیرہ موجود ہے، اسلام کے زمانے تک زبانی ہی روایت ہوتا چلا آتا تھا۔ اس بنا پر عرب کی قدیم تاریخ کا کافی سرمایہ محفوظ تھا۔ عرب کی جو قومیں معدوم ہو چکی، مثلاً تسم، جدیس، عاد، ثمود، ان کے متعلق بھی اس قدر تاریخی روایتیں محفوظ تھیں کہ ان کے ذریعے سے مورخین اسلام عرب کی تاریخ قدیم پر معتدبہ تصنیفات مرتب کر سکے۔ مثلاً ہشام کلبی نے تسم، جدیس تابع یمن اور دیگر سلاطین عرب پر متعدد کتابیں لکھی، جن کا ذکر ابن الندیم نے فہرست صفحہ 96 میں کیا ہے۔ نمبر 3، اشعار جاہلیت، جن میں سے اکثر سلاطین اور اقوام اور عمارات عرب کا ذکر ہے۔ یہ اشعار صفۃ الجزیرہ العرب اور معجم البلدان میں کثرت سے موجود ہے۔ انہی قدیم ماخذوں سے علامہ ہمدانی نے اپنی کتاب الکلیل مرتب کی ہے، جس کا 8واں باب خاص سلاطین حمیر کے آثارات قدیمہ اور حمیری کتبات پر مشتمل ہے۔ نمبر 4، یورپ کی قدیم تصنیفات، مثلاً مصنفین یونان نے تھیوفراسٹس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 برس قبل تھا،
سے لے کر بطلیموس تک بہت سے قبائل عرب کے نام لکھے ہیں اور ان کی آبادیوں کے نام بھی بتائے ہیں۔ رومن مورخ پلینی نے بھی عرب کے متعلق لکھا ہے، گو نہایت مختصر ہے۔ نمبر 5، عرب کی قدیم ویران شدہ عمارتوں کے کتبات جو قدمائے اسلام نے دریافت کیے تھے اور جو آج کل یورپ نے نہایت کثرت سے مہیا کیے ہیں۔ عرب کے اقوام و قبائل۔ مورخین عرب نے اقوام و قبائل عرب کو 3 حصوں پر منقسم کیا ہے۔ عرب بائدہ یعنی عرب کے قدیم ترین قبائل جو اسلام سے بہت پہلے فنا ہو چکے تھے۔ عرب عاربہ بنو قحطان جو عرب بائدہ کے بعد عرب کے اصلی باشندے تھے اور جن کا اصل مسکن ملک یمن تھا۔ عرب مستعربہ بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو حجاز میں آباد تھی۔ حاشیہ نمبر 2، اس کتاب کا ذکر نہایت تفصیل کے ساتھ طبقات الامم مطبوعہ بیروت میں ہے۔ حاشیہ نمبر 3، یہاں سے عرب کی قدیم حکومتیں تک زیادت ہے۔ ظہور اسلام کے وقت بنو قحطان اور بنو اسماعیل جن کو عدنانی قبائل بھی کہتے ہیں، ملک کے اصلی باشندے تھے اور ان کے علاوہ خال خال یہودیوں کی آبادی تھی۔ اس بنا پر در حقیقت ملک عرب اس وقت 3 مختلف عناصر سے مرکب تھا۔ ہر عنصر کا قوام بے شمار قبائل و فروع سے تھا جو یمن سے شام تک ہر قطعہ زمین میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی پھر مختلف چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں۔ چونکہ اس کتاب میں اکثر ان کے نام آئیں گے، اس بنا پر ان کا ایک مختصر خاکہ درج ذیل ہے۔ بنو قحطان، اس خاندان کی 3 بڑی شاخیں ہیں۔ نمبر 1 قزاحہ، نمبر 2 کہلان، نمبر 3 عزو۔ حمیر بھی اسی کی شاخ ہے جو یمن کے فرمانروا تھے لیکن واقعات کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 1 قبائل قزاحہ۔ عام علماء انساب قزاحہ کو بنو قحطان میں داخل کرتے ہیں اور ہم بھی یہاں ان کی پیروی کرتے ہیں، ورنہ ازروِ تحقیق وہ بنو اسماعیل ہے۔ بہرحال ان کی حسب ذیل شاخیں ہیں: بنو کلب، بنو تنوخ، بنو جرم، بنو جہینہ، بنو نہد، بنو عزرہ، بنو اسلم، بلی، صلیح، سعجم، تغلب، نمر، اسد، تیم اللات، کلب۔ نمبر 2 کہلان۔ بجیلہ، خصم، ہمدان، کندہ، مزہج، تے، لخم، جذام، عاملہ۔ نمبر 3 عزو۔ انصار اسی کی شاخ تھے: اوس، خزرج، خزاعہ، غسان، دوس۔ مشہور عدنانی قبائل جن کا آخری مقسم مضر ہے حسب ذیل ہے: قبائل مضرن اولاً بنی خندف اور بنی قیس 2 خاندانوں پر منقسم ہے: خندف، حزیل، کنانہ، اسد، ضبہ، مزینہ، رباب، تمیم، ہون۔ ان میں سے ہر ایک کے متعدد فروع ہے: اصول، کنانہ، ہون، رباب، تمیم۔ فروع: قریش دول، قارہ، عدی، تیم، عقل، ثور، مقاعس، قریح، بہدلہ، یربوع، ریاح، ثعلبہ، کلیب۔ قیس: عدوان، غطفان، اعصر، سلیم، ہوازن۔ ان میں بعض کے فروع یہ ہے: غطفان، عبس، ذبیان، فزارہ، مرہ۔ اعصر، غنی، باہلہ۔ ہوازن، سع، نصر، جثم، ثقیف، سلول۔ بنو عامر، عامر کی شاخیں بنو ہلال، بنو نمیر، بنو کعب ہے۔ یہود: بنو قنقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قحطان و آل اسماعیل نے اسلام سے پہلے متعدد حکومتیں قائم کی تھیں جن کے جستہ جستہ واقعات کہیں ملتے ہیں۔ عرب کی قدیم حکومتیں۔ کتبوں اور دیگر مورخین کی تصریحوں سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں 5 متمدن سلطنتیں گزری۔ نمبر 1 معینی۔ معین یمن میں ایک مقام کا نام ہے جو کسی زمانے میں سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ نمبر 2 سبائی یعنی قوم سبا۔ نمبر 3 حضرموتی، حضرموت یعنی یمن کا مشہور مقام ہے۔ نمبر 4 قطبانی، قطبان عدن میں ایک مقام ہے جو آج کل گمنام ہے۔ نمبر 5 نابتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام نابت تھا، یہ سلسلہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ معینی سلطنت جنوبی عربستان میں تھی، اس کے صدر میں مقامات قرن اور معین تھے۔
کتبوں سے تقریباً 25 حکمرانوں کا پتہ چلتا ہے۔ محققین یورپ میں اختلاف ہے کہ معینی اور سبائی حکومتیں ہم زمان تھیں یا متقدم و متأخر۔ گلازر کا خیال ہے کہ معینی حکومت بہت متقدم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 برس قبل موجود تھی، لیکن مولر کا بیان ہے کہ کوئی معینی کتبہ 800 برس قبل مسیح سے پہلے کا نہیں ملتا۔ اس بنا پر سبائی اور معینی دونوں ہم عصر ہے۔ سبائی دور جیسا کہ کتبوں سے ثابت ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 700 برس قبل ہے۔ اس سلطنت کا پائے تخت معارب تھا۔ اس زمانے کے سنگی کتبے بکثرت موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 115 برس قبل تک اس حکومت کا پتہ چلتا ہے۔ اس دور کے بعد حمیر کا زمانہ ہے۔ حمیر نے معارب پر قبضہ کر کے اس کو پائے تخت بنا لیا۔ قریباً 115 قبل مسیح میں حمیر نے سبائی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ کتبوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حمیر میں 26 فرمانروا گزرے۔ حمیر کے بعض کتبوں میں سنہ و سال بھی کندہ ہے۔ ان کے عہدی حکومت میں رومی سلطنت نے عرب میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کوشش پہلی بھی تھی اور آخری بھی۔ ایلیس گالس جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 18 برس قبل عرب پر چڑھائی کی تھی، بالکل ناکامیاب رہا۔ اس کے رہبر دغابازی سے اس کو صحرا میں لے گئے اور ریگستان میں پہنچ کر اس کا سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ حاشیہ نمبر 1۔ یہ تمام تفصیل انسائکلوپیڈیا کے اس آرٹیکل سے ماخوذ ہے جو جی ڈبلوتیا چر صاحب نے عرب پر لکھا ہے۔ نیز لٹریری ہسٹری آف دی عربس مؤلفہ رینالڈ نکلسن، پروفیسر کیمبرج، صفحہ 4 تا 6۔ حمیر نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا۔ اسی زمانے کے قریب حبشیوں نے عرب کے جنوب میں حکومت قائم کرنی شروع کی اور ایک زمانے میں حمیریوں کو شکست دے کر اپنی مستقل حکومت قائم کر لی۔ اس عہد کا ایک کتبہ آج کل ہاتھ آیا ہے۔ اس پر یہ الفاظ ہے: رحمان، مسیح اور روح القدس کی قدرت و فضل و رحمت سے اس یادگاری پتھر پر ابرہہ نے کتبہ لکھا جو کہ بادشاہ حبش اراحمیس ذبی اور ان کا نائب الحکومت ہے۔ سبا اور حمیر کی عظمت اور اقتدار اور وسعت فتوحات کی روایتیں عرب میں اس قدر متواتر ہے کہ ان کے قدر مشترک سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اشعار میں بھی کثرت سے واقعات مذکور ہے۔ عربوں کے خیال کے موافق سلاطین حمیر نے ایران کے انتہائی مقامات فتح کر لیے تھے۔ ذوالقرنین جس کو عوام سکندر کہتے ہیں، اہل عرب کے نزدیک اسی حمیری خاندان کا فرمانروا تھا۔ شاہنامہ میں مذکور ہے کہ کیکاؤس کو شاہ ماوران نے گرفتار کر لیا تھا۔ علامہ ثعلبی نے تاریخ ایران میں، جو اب یورپ میں چھپ کر شائع ہو گئی ہے، لکھا ہے کہ یہ ہاماوران حمیر کا بادشاہ تھا اور ہاماوران دراصل وہی عربی حمیر ہے۔ علامہ موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سودا یہ جو کیکاؤس کی زوجہ تھی اور فردوسی کے بیان کے موافق سیاوش پر عاشق ہو گئی تھی، اسی حمیری بادشاہ کی بیٹی تھی اور اس کا اصلی نام سعدی تھا۔ ایرانیوں نے اپنے تلفظ میں اس کو سودایا کر لیا تھا۔ یورپ کی تحقیقات حال سے بھی سبا اور حمیر کے اعلیٰ درجے کے تمدن کا ثبوت ملتا ہے۔ پروفیسر نولدیکی جرمنی کا مشہور مستشرق لکھتا ہے: ولادت مسیح سے 1000 سال قبل جنوبی و غربی عرب یعنی یمن جو حمیر اور سبا کا ملک تھا اور جو اپنی بارش گرما کے باعث زراعت کے لیے نہایت موزوں تھا، تمدن کے اس رتبے تک پہنچ چکا تھا کہ اس کے کثیر التعداد کتبات اور شاندار عمارات کے آثار سے آج بھی ہمارے جذبات مدح و ستائش کو تحریک ہوتی ہے، اور اہل یونان و روم نے اس کو دولت مند عرب کا جو لقب دیا تھا وہ بے جان نہ تھا۔ تورات میں متعدد عبارتیں ہیں جو سبا کی عظمت و شوکت کی شہادتیں دیتی ہیں۔ چنانچہ ملکہ سبا کا سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا قصہ خاص طرح پر قابل ذکر ہے۔ نمبر 1 سلاطین 10 آیات 1 تا 10۔ قوم سمود کی عمارات سے ڈاؤنی اور یوٹنگ کی محنتوں نے ہم کو روشناس کر دیا ہے۔ نیز قوم نابت نے جو سمود سے بہت ملتی جلتی ہے، اپنے تمدن کی ابتدائی تعلیم غالباً انہی سے حاصل کی ہے۔ کتابت کا فن جو سبائیوں نے بہت ابتدائی زمانے میں شمال سے لیا تھا،
اب اس کو خود انہوں نے عرب کے اکثر حصوں میں ہر طرح کے کاروبار میں جاری کر دیا، یہاں تک کہ ایک طرف دمشق اور دوسری جانب ابن سینا تک اس کو پھیلا دیا۔ حاشیہ نمبر 1 مورخین کی تاریخ عالم جلد 8 یعنی ہسٹورین ہسٹری آف ورلڈ، تحمیدی آرٹیکل، نوشتہ پروفیسر نولدی کی، صفحہ 5۔